اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، اے نبی اے نبی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سنت کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننے والوں کو آپ نے سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افطار کیے بغیر مسلسل روزے نہ رکھو، یعنی صوم وصال اس کو کہتے ہیں کہ ایک دن روزہ رکھنا، پھر افطار نہ کرنا، پھر اسی میں دوبارہ روزہ رکھ لینا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آنکھ نہیں کھلتی صبح تو سحری کے وقت بغیر کھائے پیے روزہ رکھ لیا جاتا ہے، لیکن یہاں کیا ہے کہ افطار بھی نہ کرنا اور پھر اگلے روزے کی نیت کر لینا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو رکھتے ہیں، آپ ہم کو منع کر رہے ہیں لیکن آپ خود تو رکھتے ہیں ایسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے میرا رب رات کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، یعنی میرے ساتھ میرے رب کا خاص معاملہ ہے، مجھے جو روحانی قوت حاصل ہے وہ تم کو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ باز نہ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 2 دن یا مسلسل 2 رات روزہ رکھا، پھر اتفاق سے عید کا چاند نظر آ گیا۔ آپ نے فرمایا، اگر چاند نظر نہ آتا تو میں ابھی مسلسل روزے رکھتا، گویا ان کو سزا دینے کے لیے آپ نے یہ بات فرمائی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے طریقے کا پتہ چلتا ہے، جس میں شفقت بھی تھی، محبت بھی تھی، لیکن جہاں بات نہ مانی گئی وہاں سزا بھی تھی، کیونکہ یہ انسانی نفسیات ہے۔ انسان بعض باتیں محبت سے سیکھتا ہے، بعض چیزیں نرمی سے اس کو سکھائی جا سکتی ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں سختی کی بھی ضرورت ہوتی۔ جب ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو اس کا مفہوم عموماً لوگ جنرلی لے لیتے ہیں کہ گویا آپ کے رویے میں کبھی کوئی سختی تھی ہی نہیں، یا آپ نے لوگوں کو کبھی ڈسپلن کیا ہی نہیں، حالانکہ ایسی بات نہ تھی، بوقت ضرورت سختی بھی کی گئی۔ ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں کہ بعض کام ہم محض پریشر سے کرتے ہیں، اگر ہمارے پیچھے نہ کوئی پڑے، ہمیں نہ کوئی پوچھے تو ہم کبھی نہ کریں۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو باتیں انسان کے لیے ضروری اور لازمی حیثیت رکھتی ہیں، اگر اس میں لوگ تعاون نہ کریں تو لوگوں کے فائدے کے لیے ان پہ سختی کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یعنی استاد کی سختی طالب علموں کے ساتھ کس لیے ہوتی ہے؟ استاد کے اپنے فائدے کے لیے نہیں، شاگرد کے فائدے کے لیے۔ اور یہ سختی کسی گناہ میں یا غلطی میں شمار نہیں ہوتی جب تک حدود کے اندر ہو، ہاں حدود سے بڑھ جائے تو ظلم شمار ہوتی۔ تو بہرحال سنت کے معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو ایک خاص کام کرنے سے روکا اور وہ نہیں رکے تو پھر آپ نے کیا کہا؟ کرو، چلو کرتے ہیں، کرو۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص طاقت حاصل تھی، آپ تو کر سکتے تھے لیکن صحابہ کرام وہ نہیں کر سکتے تھے، تو جب وہ نہیں رکے تو دوسرے طریقے سے روکا گیا، اور کیا فرمایا کہ اگر چاند نہ طلوع ہوتا تو میں یہ روزے مزید رکھتا چلا جاتا، اور پھر صحابہ کرام رکھ نہ پاتے۔ سنت کا علم ہونے کے بعد اس پر عمل نہ کرنے والے لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمان کہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں فتح مکہ والے سال مکہ کے لیے مدینہ سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ جب قرائے غمیم ایک جگہ کا نام ہے وہاں پہنچے تو لوگوں نے بھی روزہ رکھا، چنانچہ آپ نے پانی کا پیالہ منگا کر اونچا کیا یہاں تک کہ لوگوں نے پیالہ دیکھ لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا، یعنی پانی پیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا
کہ کچھ لوگوں نے ابھی بھی روزہ رکھا ہوا ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. آپ نے وہ پانی کیوں پیا تھا سفر میں؟ تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ مسافر کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ کھول سکتا ہے اگر سفر دشوار ہو جائے یا اس میں روزہ رکھنا مشکل ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں دی ہوئی سہولت کو استعمال کیا اور خود عمل کر کے دکھایا. یعنی پانی کا پیالہ سب کے سامنے کیا. سب کو دکھانے کا مطلب کیا تھا؟ کہ میں اس وقت پانی پینے لگا ہوں، روزہ کھولنے لگا ہوں. اور آپ نے پھر پی بھی لیا. لیکن کچھ لوگوں نے آپ کو دیکھنے کے باوجود آپ کے روزہ کھولنے کا اتباع نہیں کیا اور روزے سے ہی رہے. اس پر آپ ناراض ہوئے اور کیا فرمایا؟ یہ نافرمان لوگ ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ نافرمانی کس میں تھی؟ یعنی یہاں روزہ رکھنے کو نافرمانی کہا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنت کی خلاف ورزی تھی. جب آپ نے نہیں رکھا تو ہم آپ سے بھی بڑھ کر نیک ہیں، آپ سے بھی آگے ہیں. اور دراصل آپ نے یہ اتنے سخت الفاظ اس لیے استعمال کیے کہ عموماً لوگوں کا یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں خود پہ سختی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ نیک ہیں اور اللہ کی دی ہوئی رخصتوں کو استعمال نہیں کرتے. تو ہمارے لیے بہترین عبادت کیا ہے اور عبادت میں بہترین طریقہ کیا ہے کہ جو آپ نے کیا ہم وہ کر لیں. آپ کا طریقہ بہترین طریقہ تھا، اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین طریقہ تھا. تو اس لیے دین میں خود ساختہ باتیں ایڈ کرنا، اپنی عقل سے اس میں اضافے کرنا، اسے مشکل بنانا اور اس کے اندر آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ سب نافرمانی کے کام ہیں. جو عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو وہ اللہ کے ہاں مردود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد شریعت میں نہیں وہ کام مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے. یاد رکھیے کہ دنیاوی معاملات میں نت نئی روز بروز ایجادات ہوتی ہیں اور ان کو منع نہیں کیا گیا کیونکہ وہ وقت کی ضرورت ہوتی ہیں جب تک کہ وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ نہ ہو، دین کے خلاف نہ ہو. لیکن دین مکمل کر دیا گیا ہے اور اس میں اپنی مرضی سے کوئی نئے طریقے ایجاد کرنا یہ ناپسندیدہ ہے اور ناقابل قبول ہیں. اس کی مثال مثلاً 5 نمازیں فرض کی گئی. کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے 10 بجے کا وقت بہت پرسکون لگتا ہے، اس وقت میں فریش ہوتا ہوں، فارغ بھی ہوتا ہوں، ریلیکس بھی ہوتا ہوں اور بہت جوش اور جذبہ ہوتا ہے، تو میں اس وقت ایک اور نماز فرض کر لیتا ہوں اپنے اوپر جو ساری زندگی پڑھوں گا اور کبھی نہیں چھوڑوں گا. اب یہ 10 بجے کی نماز نہ اللہ نے اتاری ہے نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، سوائے اس کے کہ کوئی نفل پڑھ لے اور کبھی کبھار پڑھ لے تو وہ اور بات ہے. لیکن فرض کے درجے میں اس وقت ایک اور نماز شروع کر دینا، چاہے اس میں وضو پورا ہو، چاہے اس میں نماز کا پورا طریقہ ہو، ظہر کی نماز جتنی نماز ہو، لیکن وہ نماز کیا ہوگی؟ ناقابل قبول، اس لیے کہ وہ دین میں ایک نیا اضافہ ہے. مثلاً 4 رکعت نماز میں کوئی شخص 5ویں رکعت لگا لے یہ سوچ کر کہ 4 کی بجائے 5 پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا، تو یہ ثواب کی بجائے گناہ زیادہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 4 رکعتیں ہی میکسیمم بتائی ہیں ایک دفعہ کی فرض میں یا سنت میں. اس میں 5ویں پڑھنا اضافہ ہے جو ناپسندیدہ ہے. کتاب و سنت کی پیروی سے ہٹنے کا نتیجہ گمراہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہلاکت اور تباہی کا باعث ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور اس ہدایت کی مثال جسے میں دے کر بھیجا گیا ہوں ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی اپنی قوم کے پاس آئے اور کہے لوگو میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے جس سے تمہیں واضح طور پر خبردار کر رہا ہوں، لہٰذا اس سے بچنے کی فکر کرو. قوم کے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور راتوں رات چپکے سے نکل گئے، جبکہ دوسرے لوگوں نے جھٹلا دیا اور اپنے گھروں میں غفلت سے پڑے رہے. صبح کے وقت لشکر نے انہیں آ لیا اور ہلاک کر کے ان کی نسل کا خاتمہ کر دیا.
یہ مثال میری اور مجھ پر نازل کیے گئے حق کی پیروی کرنے والے اور نہ کرنے والے لوگوں کی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ہمیں مختلف چیزوں کے بارے میں خبردار کرنا. مثلا بعض احادیث ہم پڑھتے ہیں تو اس میں آپ بتاتے ہیں، ایک حدیث ہے چھوٹی سی، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں آگ میں ہوں گے. اب کوئی شخص اس حدیث کو یہ کہہ کے جھٹلا دے کہ کون سی قرآن کی آیت ہے، حدیث ہی ہے نا، لہذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں لوں یا نہ لوں، اور اب وہ اپنی مرضی کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے، نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی نتیجہ جو اس لشکر کی خبر دینے والے کی بات نہ ماننے کا ہوا. آپ نے کیا فرمایا کہ جس نے بات نہ مانی اس کو لشکر نے آ پکڑا اور ہلاک کر کے ان کی نسل کا خاتمہ کر دیا. ایسے لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وارننگز کو قبول نہ کریں، جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے نہ رکے، تو ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہلاکت. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں ہلاکت کی خبر دی کہ جو نماز میں وضو کریں لیکن ان کی ایڑیاں خشک رہیں، یعنی پانی بے احتیاطی سے بہائیں کہ آگے آگے ڈال لیں اور پیچھے سے اس کو دھونا ہی بھول جائیں، تو ان کے لیے کیا فرمایا؟ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. اب کوئی کہے نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، حدیث ہی تو ہے. تو یہ معمولی چیزیں لگتی ہیں بظاہر، لیکن انسان جان بوجھ کر ایک چیز میں جب نافرمانی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، تو وہی چیز اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے. ارباز بن ساریہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگو، میں تمہیں ایسے روشن دین پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو سمجھ سے بالا ہو انسان کی. اس سے وہی شخص گریز کرے گا جسے ہلاک ہونا ہے. اسے ابن عاصم نے کتاب السنہ میں روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی نبی یا ولی، محدث یا فقیہ، امام یا عالم کی اتباع کا تصور سراسر گمراہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کی بات، یعنی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چلے تو یہ انسان کے لیے نقصان کا سبب ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم یہودیوں سے کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی، کیا ان میں سے بعض زیادہ اچھی لگنے والی لکھ لیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اپنے دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جس طرح یہود و نصارہ شک میں پڑے تھے؟ حالانکہ میں ایک واضح اور روشن شریعت لے کر آیا ہوں. اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کیے بغیر ان کے لیے بھی کوئی چارہ کار نہ تھا. اسے احمد اور بہقی نے روایت کیا ہے. اگر انبیاء علیہم السلام بھی دنیا میں دوبارہ آ جائیں تو انہیں اپنی شریعت نہیں کس کی شریعت کو ماننا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو انبیاء کو اگر حق نہیں اپنی بات کرنے کا دین کے معاملے میں، یعنی گزشتہ انبیاء کو، تو پھر کسی بھی اور بڑے سے بڑے عالم کو، بڑے سے بڑے امام کو، بڑے سے بڑے بزرگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کوئی اور بات پیش کرنے کا حق نہیں، یا اسے قبول کرنا فائدے کی چیز نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ باقی جو بڑے علماء ہیں یا بزرگ ہیں وہ جان بوجھ کے آپ کی مخالفت کرتے ہیں. نہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس لوگ آ کر ایک مسئلہ پوچھتے ہیں اور وہ انسان ہونے کی وجہ سے بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانتے نہیں ہوتے. اس پر پھر وہ اپنے علم سے اجتہاد کر کے جواب دے دیتے. بعد کے دور میں کوئی اور آتا ہے اور وہ اس حدیث کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو لے آتا ہے سامنے جو اس مسئلے کا صحیح جواب ہوتا ہے. تو ایسے میں ایک تیسرا شخص اسے کیا کرنا چاہیے کہ اس مسئلے کے جواب میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کو لے لینا چاہیے، اور جو کسی بھی اور انسان کا قول ہے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اسے احترام کے ساتھ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ تمام انسان انسان ہیں اور کمال اللہ کی ذات کے سوا کسی میں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام انسانوں کے مقابلے میں درست بھی ہے اور زیادہ بھی ہے، اور آپ معصوم بھی ہیں. اگر کوئی ایسی چیز سرزد ہوئی جو
اللہ تعالی نہیں چاہتے تھے کہ ہو تو براہ راست وحی کے ذریعے اس کی اصلاح کر دی گئی. مثلاً ایک موقع پر آپ نے اپنے لیے شہد کو حرام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی کے ذریعے کیا فرمایا؟ لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہے. تو اس میں کسی بھی بزرگ کی توہین نہیں ہے، نہ اس کو چھوٹا کرنا مقصود ہے، نہ ہی اس کو برا بھلا کہنا مقصود ہے. اس کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہستی تمام انسانوں سے بلند ہے، لہذا جو انہوں نے کہہ دیا اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا جو ہے اس کی بات وہ اہمیت نہیں رکھتی. اچھا، یہاں سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت عمر جو یہود و نصارہ کی بات لکھنا چاہتے تو آپ نے لکھنے نہیں دی، تو کیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی بائبل سے کوئی چیز کوٹ نہیں کرنی چاہیے، یا ان کی کسی بات یا سینگ کو کبھی کوٹ نہ کیا جائے؟ کیا اس کا یہ معنی ہے؟ اس کا یہ معنی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ممانعت تھی. کیوں؟ تاکہ دین خلط ملتا ہو. صحابہ کرام جب احادیث لکھ رہے تھے یا قرآن لکھ رہے تھے، حتیٰ کہ جب قرآن لکھا جاتا تھا تو اس پیج پر حدیث بھی لکھنے کی اجازت نہیں تھی، تاکہ کہیں مکس اپ نہ ہو جائے. کاغذ جو کم تھا یا نہ ہونے کے برابر تھا، تو اس لیے اس دور میں یہ احتیاط برتی گئی. بعد کے دور میں صحابہ کرام نے یہود و نصارہ سے روایت بھی کیا ہے. بہت سی تفسیری روایات آپ دیکھیں گے کہ ان سے آئی ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین پہنچا رہے تھے تو اس موقع پر کسی اور کو کوٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی. اور اس کی پھر آپ نے خود بھی اجازت دی کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.